سلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا ہم امہات المومنین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا, حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا, اور اب ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاپک شروع کیا ہے. لاسٹ ویک ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھی تھیں کہ نام, لقب, گھرانہ, نکاح کب ہوا اور نکاح کے وقت عمر کیا تھی, بچپن کس طرح کا تھا. یہ ٹاپکس ہم نے دیکھ لیے تھے. اور پھر یہ کہ مدینہ میں جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی, نکاح پہلے ہو چکا تھا. اچھا, اس میں ایک چیز دوبارہ سے میں کہہ دوں, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے وقت جو عمر تھی اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اکثر تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی, رخصتی کے وقت جو ہے وہ 9 سال. لیکن جو یہ کلاسیکل اسکالرس تو اسی پر ہی ہیں, لیکن جو آج کل کے دور پہ اس کے اوپر کافی سارے اسکالرس نے اپنی اپنی تحقیق کی تھی, اور اس پہ انہوں نے جو تھوڑی سی فائنڈنگز کی ہیں ان کے مطابق یہ جو ایج ہے یہ غلط انٹرپریٹ ہوئی ہے, اور اتنی چھوٹی عمر نہیں تھی, جس کے لیے مختلف ریزنز اسکالرس نے دی ہیں. اور اگر آپ تھوڑا اوپن مائنڈیڈلی اس کو ریڈ کریں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بے ادبی ہے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے, جو جیسا ہے ویسے ہی کر لینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اسلام کو. یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ چائلڈ میرج کی بھی اجازت دے دیتا ہے, وچ از رانگ. ایسا نہیں ہے, اور اس کے لیے یہی بات کی جاتی ہے. تو 2 پوائنٹس اور تھے جو میں اس کے لیے آپ کو ایکسپلین کر دوں, تاکہ آپ کو اس کے بعد ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی تھاٹس ہیں, اور آپ کی اپنی جو بھی فائنڈنگز یا اس کے اوپر خود اپنی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. دیکھیے, ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے نا, صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ اس میں 6 اور 9 کے ذریعے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. کہ ان سے کسی نے پوچھا آپ کی نکاح کب ہوا اور رخصتی کب ہوئی, تو انہوں نے 6 اور 9 کہہ کے بولا. لیکن ایکچولی عربی میں جو ہے نا, مطلب ایک پوائنٹ اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے غلط ٹرانسلیشن کی, کہ عربی میں جب یہ آتے ہیں نا ہند سے, جیسے 13, 14, 15, 16, تو جس طرح اردو میں تو ہم سمپل کہہ دیتے ہیں 15, 16, 19, لیکن عربی میں جو ہے نا یہ 2 ورڈز کے مجموعے سے بولا جاتا ہے. 5 عشرہ 15 کو کہا جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح 9 عشرہ 19 کو کہا جائے گا, یا 13 عشرہ, یعنی عشرہ علیحدہ بولا جاتا ہے اور شروع کا جو حصہ ہے وہ علیحدہ بولا جاتا ہے. اور بعض دفعہ عربی لینگویج میں یہ ہوتا ہے کہ بولنے والے جو ہیں وہ ایک ہی ہنسا بول لیتے ہیں when they know کہ اگلے کو جو ہے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی. اور یہ اسلوب جو ہے یہ ہر لینگویج میں ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں, جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا, اگر ہم نے کہنا ہو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے 1947 میں اس کی آزادی ہوئی تھی, تو ہم بالعموم کسی جاننے والے سے جو کہ اردو جانتا ہے اور جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کب آزادی ہوئی تھی, تو ہم اس سے بات کرتے ہوئے جلدی میں یہ بول جاتے ہیں نا کہ پاکستان 47 میں آزاد ہوا تھا, اور پھر جو ہے 50 میں یہ ہوا اور 60 میں یہ ہوا. اس طرح کی بات ہم کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں
کہ 71 کی وار میں یہ ہوا تھا. تو ہم شروع کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں, 1971 نہیں بولتے ہیں ہر دفعہ بات کرتے ہوئے, بیکاز وی نو کہ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ 65 کی جنگ میں یہ ہوا تھا اور 71 کی جنگ میں ہو گیا. اٹ از کامن وے آف اسپیکنگ, اے فگر آف اسپیچ بن جاتا ہے جو کہ بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اور سمجھنے والے کو بھی. تو اس کے بارے میں جو اسکالرز ہیں وہ یہی ریزن دیتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے 6 اور 9 بولا تھا وہ بیسیکلی 6 اشرا اور 9 اشرا تھا, ٹھیک ہے, جس کو بولتے ہوئے 6 بولا گیا اور جو ہے اس کو ترجمہ کرتے ہوئے وہ ایگزیکٹ اردو کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کر دیا گیا. اور دوسری ایک اور بہت بڑی جو اس کی آپ کہہ لیں ایک ریزن یا ایک جو پوائنٹ ہے جو بہت زیادہ جس میں وزن لگتا ہے اور یعنی اس کی کہہ لیں کہ زیادہ بڑی دلیل, اس میں اگر آپ کو یاد ہو جب ہم ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی, ایک تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ غمگین تو رہتے تھے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں 2 بچیاں تھیں, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبلیغ کا کام بھی کرنا ہوتا تھا اور گھر میں یہ کمسن بیٹیاں تھیں, تو ان کی خبرگیری اور ان کی پرورش کا بوجھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب گھر کا انتظام سنبھالنے والا تو کوئی نہیں تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا. تو اس وجہ سے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کی اہلیہ تھی خولہ بنت حکیم. انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ آپ بچیوں کی نگرانی کے سلسلے میں پریشان بھی رہتے ہیں, فکر مند بھی رہتے ہیں, تو آپ دوسرے نکاح کر لیں تاکہ آپ کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کس سے شادی کی جائے, تو خولہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو ایک بیوہ خاتون ہے سودا بنت سما, اور جو کہ ایمان لا چکی ہوئی ہیں اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی انہوں نے, اور دوسری ایک دوشیزہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات بالکل ویلڈ ہے, یعنی صحیح سند کے ساتھ کہ اس طریقے سے انہوں نے مشورہ دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ 2 رشتے بتائے تھے. تو اب آپ خود سوچیں نا کہ وہ آ کے وجہ یہی بتا رہی ہیں اور وہ آبزرو بھی کر رہی ہیں کہ گھر میں 2 کمسن بچیاں ہیں جن کی کفالت کے لیے گھر میں کوئی ہونا چاہیے, جن کی دیکھ بھال کے لیے. تو وہ آ کے ایک 6 سال کی بچی کے بارے میں کیوں بتائیں گی جو کہ آلریڈی خود اتنی کمسن ہے, اس سے شادی کر کے تو ظاہر ہے گھر میں یہ مسئلہ تو حل نہیں ہو سکتا, آلریڈی گھر میں کمسن بچیاں ہی تھیں نا. تو اٹ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ انہوں نے آ کے اگر اس چیز کو آبزرو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا اچھا مشورہ دیا تھا, تو انہوں نے 6 سال کی بچی کا تو نہیں بتانا تھا نا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی عمر تقریباً کوئی 16-17 کے قریب تھی, جب ظاہر ہے 15-16 ایئرز یا 16-17 ایئرز کی جو لڑکی ہوتی ہے وہ اچھی بلی سمجھدار ہوتی ہے, وہ اپنا آپ بھی سنبھال سکتی ہے اور ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. بہرحال واللہ تعالیٰ عالم, یہ I just wanted to clarify this because یہ اب اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ پھر سورۃ طلاق کے حوالے سے جو آیت جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. بہرحال تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت عمر کیا تھی, رخصتی کیسے ہوئی, اور پھر اس میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریڈٹ پر جو ایک بات جاتی ہے کہ آیت تیمم جو ہے اس کا نزول کس طرح سے ہوا تھا, یہ ٹاپک ہم نے پڑھ لیا لاسٹ ویک. اور آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ واقعہ افک ہے. افک جو ہے وہ جھوٹ کے لیے آتا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگی تھی. غزوہ بنو مستلق کی یہ بات ہے جو کہ سن 5 ہجری میں ہوا تھا, تو اس کی تفصیل اب ہم پڑھ لیتے ہیں. سن 5 ہجری میں بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر جمع کیا. جب اس کی تصدیق ہو گئی, یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ لشکر جمع کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کو ساتھ لے کر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے. قاعدے کے مطابق ازواج مطہرات میں سے ساتھ جانے کے لیے جب قرعہ اندازی کی گئی تو نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا, چنانچہ وہ ساتھ روانہ ہوگی. مجاہدین میں عبداللہ بن ابی یعنی جو کہ رئیس المنافقین آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل تھا, اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلائے.
ظاہر منافق تھا, اس کا کام ہی یہی تھا. مقابلے کے بعد جب بنو مستلق کے ساتھی قبائل جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ لے کر واپس روانہ ہوئے. یعنی مسلمانوں کو پتہ ہوگی, وہ لوگ بھاگ گئے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. رات کے پچھلے پہر سیدہ عائشہ قضائے حاجت کے لیے چلی گئی, اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کا ہار جو ہے وہ کہیں گم گیا. میں آپ کو بتا دیں یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں وہ ڈھونڈ لیتی ہوں, کیونکہ انہوں نے ہار جو ہے وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر ان کی جو بڑی بہن تھی ان سے ایک طرح کا مستعار لیا ہوا تھا, جیسا لے کے پہن لیتی ہے نا بہنیں ایک دوسرے سے چیز ہے, اس طرح سے وہ ڈھونڈنے لگی. اسی دیر میں قافلہ جو تھا وہ وہاں سے روانہ ہو گیا, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت ہلکی سی تھی, اور ان کے ہودج کا اتنا وزن نہیں ہوتا. ہودج میں جو کے اوپر جو رکھتے تھے نا, جس کے اندر اپنے بیٹھتی تھی, تو جو قافلے والے تھے انہوں نے ٹھاک کے ہودج اونٹ پہ رکھا. ان کو نہیں سمجھ آئی, ان کو چل پڑے کہ اس کے اندر وہ ہے بھی نہیں. بہرحال جب وہ واپس آئی بہت حیران ہوئی کہ اس قافلہ تو جا چکا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہیں پہ رک کے ویٹ کر لیتی ہوں, جب ان کو پتا چلے گا اگلے پڑاؤ پہ کہ میں نہیں ہوں تو پھر خود ہی واپس آ جائیں گے یا کوئی آ جائے گا مجھے لینے کے لیے. تو وہ وہاں پہ انتظار کرنے لگی, اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی, اور تھوڑی صبح کا ٹائم ہو گیا. اب ظاہر موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا کہ کانٹیکٹ کر کے بتا دیا جاتا. اب وہاں پہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ساقہ قافلہ ہوتا ہے, قافلے میں نا کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگا دیتے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ظاہر یہ طریقہ ہوتا تھا کیونکہ سفر اسی طرح سے ہوتا تھے, کچھ کو آگے تھوڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ آگے جا کے پہلے ہی ڈھونڈ لے کہ کوئی جگہ پڑاؤ کرنے کی جہاں پہ کوئی پانی وغیرہ مل جائے یا کوئی ایسا کمفرٹیبل کوئی جگہ. کچھ کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے آئیں گے تاکہ قافلے والوں میں سے اگر کسی کی کوئی چیز وغیرہ گری پڑی رہ گئی ہے تو وہ اس کو اٹھا کے لے آئے. تو یہ ان کی ذمہ داری تھی, صفوان بن معطل کی ریئر گارڈ آپ کہہ لیں. تو وہ چونکہ اس ریئر گارڈ کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے, وہ جب وہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ وہ ان کو دیکھ چکے ہوئے تھے پردے کے حکم سے پہلے تو ان کو پتا تھا. تو جب انہوں نے یہ بولا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی, اور ہوا کیا پھر حضرت یہ جو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اپنا اونٹ ان کے پاس لایا, ان کو کہا کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. وہ اس پہ بیٹھ گئی اور پھر وہ دونوں چل پڑے, اور دوپہر کے وقت جا کے آگے جو قافلہ ان کا تو ظاہر آگے جا چکا تھا, وہ وہاں پہ جا کے ان سے مل گئی قافلے کے ساتھ. اب بھی کوئی اتنا غیر معمولی واقعہ تو نہیں تھا, لیکن ظاہر منافقین جو ہیں ان کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. انہوں نے بہتان تراشی کا طوفان برپا کر دیا, اور سب سے پہلے یہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا, اس نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی غلط بات کی, اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ دونوں جو ہیں رات بھر کہیں اور تھے معاذ اللہ ثم اعوذ باللہ, اور کہا کہ اب تو یہ باعثمت نہیں رہی ہیں. اب یہ اس نے بات اتنی زیادہ پھیلائی کہ اور اتنی زیادہ یہ پھیل گئی کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے. اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور اس میں کچھ مسلمان ایسے تھے انہوں نے بھی اس بات کو مان لیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہی, اور وہ بھی اس بہتان بازی میں شامل ہو گئے, جس میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے, حضرت حسان بن ثابت جو کہ شاعر تھے اور بڑی ان کی شاعری کے لحاظ سے اچھی خدمات بھی ہیں, اور ایک حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زینب بنت جحش ام المومنین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, ان کی بہن تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بس بہن کی محبت میں نا کہ میری بہن جو ہے اس کا ذرا زیادہ نام ہو جائے, انہوں نے بھی اس میں شمولیت کر لی تھی اس پروپیگنڈے. اس بہتان کی تشہیر میں سب سے زیادہ سرگرمی جو ہے نا وہ مصطح بن اساسہ نے دکھائی تھی, حالانکہ ان کی کفالت کرتے تھے پورے کنبے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کوئی ریلیٹیو بھی بنتے تھے وہ. تو حالانکہ ان کی کفالت کرتے تھے, انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو میری کفالت کرتا ہے میں اسی کی بیٹی پر یہ الزام لگا رہا ہوں. اور حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ بھی منافقین کے بہکاوے میں آ گئے. انہوں نے تو بلکہ یہ جو صفوان بن معطل جو لے کر آئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کی ہجر میں شاعری بھی لکھ دی کہ انہوں نے یہ کیا کیا. یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ زد کہاں کہاں پڑی ہے. دیکھیں اسی طرح پھر حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کا خیال تھا کہ بہتان کی تشہیر کر کے وہ حضرت عائشہ کو تکلیف دیں, ان کی جو
یعنی ان کا جو ایک سٹیٹس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ کم ہو جائے تاکہ میری بہن کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ جب شیطان آتا ہے نا تو اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا. مطلب کوئی بڑے ایمان والے مسلمان اہل ایمان جن کی خدمات بھی ہیں اسلام کے لیے وہ بھی اس شیطان کے ہتھ کنڈے سے محفوظ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے نا انسان کا اور ایسے ایسے طریقوں سے وار کرتا ہے اور بعض دفعہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا بہک جاتا ہے غلط کام کر لیتا ہے بعد میں پھر احساس ہوتا ہے پھر بعد میں ان سب کو احساس ہوا ان سب نے توبہ بھی کی. لیکن یہ ہے کہ ایک کوئی ماحول ایسا بن جاتا ہے اور اس میں شیطان اس طرح رول پلے کرتا ہے کہ کوئی بھی اہل ایمان جو ہے اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے کوئی بھی جو ہے وہ گر کے تو ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے. یعنی شیطان کا حملہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے اسی لیے اس کے ہتھ کنڈوں سے پناہ مانگنی چاہیے. انشاءاللہ بھی جو ہماری آگے آیات آ رہی ہے نا سورۃ ابراہیم جو ہم پڑھے ہیں نیکسٹ ویک میں اس میں بھی شیطان کے حوالے سے بڑا کلیئر بتایا گیا ہے اور بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تمہارا دشمن ہے اور ہر وقت تمہیں بہکانے اور گرانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چالیں چلتا رہتا ہے. اور لیکن ظاہر ہے انسان ہے ہم اور ہم میں سے ہر کوئی پھسل جاتا ہے ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جب بھی غلطی کا احساس ہو بس استغفار کریں روزانہ اپنا محاسبہ کریں استغفار کریں اللہ سے بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی بھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں معاف کر دے. ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شاید شیطان جو ہے وہ صرف کافروں پر ہی آتا ہے بلکہ جتنا جس کا ایمان ہوتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ حملہ ہوتا ہے شیطان کا. ظاہر ہے جدھر جتنا مال ملے گا چور نے ادھر ہی جانا ہے نا. تو شیطان تو ہر ایک کو بہکاتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے بہکایا جا سکتا ہے وہی طریقہ آسان اس کو کر کے تو اس کو بہکا دیتا. بہرحال اس بہتان میں کچھ مسلمان بھی شریک ہوئے لیکن چونکہ ظاہر سب نے توبہ کر لی تو ہم ان کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے ایک چونکہ واقعہ ہے اس لیے اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز ہمیں پوری طرح سے پڑھنی ہے. اور یہاں پہ اس بک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا مودودی رحم اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا. وہ یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی یعنی جب یہ قافلہ واپس آیا اور 1 مہینے تک میں بیڈ پر ہی پڑی رہی. شہر میں اس بہتان کی خبریں اٹھتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا. بیمار تھی نا وہ اپنی بیماری میں بزی رہی. البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میرے طرف نہیں رہی تھی جو ویسے ہوتی تھی اسپیشلی یعنی بیماری کے زمانے میں میری طرف ہوتی تھی وہ نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بس یہ پوچھ لیتے تھے کہ یہ کیسی ہیں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ضرور ہے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں. ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ سے باہر گئی. اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے اس لیے ہم لوگ جنگل ہی جایا کرتے تھے. میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی. یہ جو مستہ بن اساسہ جو میں نے آپ کو 4 نام بتائے نا مستہ بن اساسہ حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ 3 نام. ان کی جو ماں تھی وہ ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی تھی. ظاہر کزن تھی ان کی حضرت ابو بکر کی اور ڈیزرونگ لوگ تھے. راستے میں ان کو ٹھوکر لگی یعنی مستہ بن اساسہ کی جو ماں تھی ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ غارت ہو. اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کہہ دیا نا کہ ویل اس طرح کر کے یا جو بھی الفاظ عربی میں بعض کچھ فگر آف اسپیچ اس طرح کے ہیں جو کہ کرسنگ وے میں بولے جاتے ہیں تو انہوں نے اس طرح کا بولا کہ مستہ غارت ہو. تو میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم اچھی ماں ہو بیٹے کو ہی کوستی ہو اور بیٹا بھی وہ جس نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ان باتوں کی کچھ خبر نہیں جو یہ سب پھیلا رہے ہیں. پھر انہوں نے مجھے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ جو ہیں میرے متعلق کیا کیا باتیں اڑا رہی ہیں.
وہ کہتی ہے یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں تو وہ حادث بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی. میں سیدھا گھر گئی, رات بھر رو رو کر کاٹی. اور اس جو ابن ہشام ہے نا, انہوں نے اپنی اس میں تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے اس میں کتاب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ الفاظ انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ رونے کا میرا عالم یہ رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے, یعنی اتنا زیادہ رو رہی تھی. اس سے پہلے تم کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ باتیں کیا کیا ہو رہی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرب میں جان گھلا رہی تھی. شہر بھر میں چہمگوئیوں کا ایک سلسلہ چل پڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبدار طریقے سے اپنی تحقیق شروع کی, اور پھر انہوں نے ایک جو محسن انسانیت کے نام سے ایک بک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اصل میں اس بک میں نا مختلف بک سے ریفرنسز لے کے تو ان کو قلم بند ادھر انہوں نے کیا ہوا ہے. اس بک میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا, ان سے رائے طلب کی. تو حضرت اسامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے, ہم ان کے بارے میں کچھ خیر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پاتے. یہ سب کچھ جو ہے یہ جھوٹ ہے, باطل ہے جسے پھیلایا جا رہا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ ان کی بجائے کوئی اور بیوی کر سکتے ہیں, یا تو آپ یہ کر لیں تاکہ آپ کو ذہنی اذیت سے نجات ملے, یا پھر آپ کسی لونڈی کو بلا کر ان سے تحقیق کریں. یعنی دونوں نے اپنے اپنے طور پر خیر کے ہی مشورے دیے. حضرت علی نے بھی جو یہ مشورہ دیا تھا اس کی منشا یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں تو اس پریشانی سے نکل آئیں. ٹھیک ہے, اچھا. لیکن جو حضرت علی کا دوسرا مشورہ تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کیا اور جو گھر کی خادمہ تھی ان کو طلب کیا. اور حضرت علی نے بھی ان خادمہ کو یہی کہا اس وقت کہ بالکل سچ سچ کہنا. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو عائشہ میں بھلائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتی. میں نے صرف ایک ہی نقص عائشہ میں دیکھا, اور وہ یہ کہ جب میں آٹا گوندتی تھی اور میں ان کو کہتی تھی کہ اس کو دیکھتی رہنا, وہ بڑی سو جاتی تھی, بکری آ کے آٹا کھا جاتی تھی. یعنی انہوں نے اتنی ایک معصوم سی چیز ان کی بیان کی کہ ان کو خبر نہیں رہتی تھی. میں ان کو کہہ کے بھی جاتی تھی کہ میں نے آٹا گوند کے رکھا ہے, تو ذرا دھیان رکھنا تھا, وہ سو جاتی تھی. اس بے ساختہ بیان میں خادمہ نے جتنی مکمل صفائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دے دی ہے, اس پر کوئی دوسرا بیان مشکل ہی سے اضافہ کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس عام میں خطاب فرمایا کہ آخر ان لوگوں کا مدعا کیا ہے جو مجھے میرے اہل خانہ کے بارے میں دکھ دیتے ہیں اور ان کے متعلق غلط باتیں کرتے پھرتے ہیں. اللہ کی قسم اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ اور کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی کہتے تھے, اور اس نے میرے گھر میں میری موجودگی کے بغیر کبھی قدم نہیں رکھا. اچھا, ایک اور رائٹر ہے سید سلیمان ندوی, انہوں نے بھی سیرت عائشہ میں یہ لکھا ہے کہ سوکنوں میں حضرت زینب کو حضرت عائشہ کی برابری کا دعویٰ تھا, اور ان کی بہن حمنا اس سازش میں شریک بھی تھی جو میں نے ابھی آپ کو نام بتایا نا. لیکن خود حضرت زینب بنت جحش کیا کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی رائے دریافت کی, تو حضرت زینب نے خود بھی کہا, کان پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تو عائشہ میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں کرتی. انسان کہتا ہے نا کہ توبہ توبہ ایسی بات کوئی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اپنی بہن جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی تھی, لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی, ان کی زوجہ تھی. اچھا, اب اس کے علاوہ دوبارہ سے جو ہے تفہیم القرآن میں کیا لکھا ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں روتی رہی اور میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے. آخر کار ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے. اس پوری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے, یعنی جس دوران یہ سب افواہیں ہو رہی تھی نا. حضرت ابو بکر اور ام رمان جو کہ حضرت عائشہ کی والدہ تھیں, انہوں نے محسوس کیا کہ آج کوئی بڑی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے, اس لیے وہ لوگ بھی پاس آ کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچ رہی ہیں, اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا, اور اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگ لو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے, توبہ کر لے, تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ بات سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی کہ میرے آنسو خشک ہو گئے, کیونکہ ظاہر بے گناہ تھی نا, اور وہ اتنا زیادہ ان کو غم اور صدمہ ہوا. کہتی میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں.
انہوں نے فرمایا کہ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں. اس پر میں بولی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں گی تو آپ نہیں مانیں گے، اور اگر خواہ مخواہ ایک جھوٹی بات کا اعتراف کر لوں جو کہ میں نے کی نہیں ہے تو سب آپ لوگ مان لیں گے. یعنی ایک طرح سے تھوڑا سا گلے کا انداز تھا ان کا کہ اچھا میں نے یہ کیا نہیں اور اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ بنا کے، ظاہر ہے بے گناہ تھی. انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، لیکن چونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ میرے کہنے یا نہ کہنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. پھر وہ کہتی ہے میں نے اس وقت حضرت یعقوب کا نام بھی یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں آیا کیونکہ ظاہر ہے غم کی وجہ سے انسان بھول جاتا ہے جب اتنا مضطرب ہو. کہتی ہے آخرکار میں نے کہا کہ اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں بھی وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. اس وقت میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تو میری بے گناہی سے واقف ہے، اور کہتی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ بے گناہی سے واقف ہے اور وہ ضرور میری حقیقت کھولے گا. کہتی یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی، کیونکہ میں تو اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے کچھ فرمائیں گے. میرا تو گمان بس یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری برات نازل فرما دے. اس میں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ جو الزام لگانے والے ہیں انہوں نے اتنی نیک ہستیوں کو بھی نہیں بخشا. تو اگر کسی عورت کے اوپر ایسا کوئی الزام لگتا ہے، اپنی صفائی اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور دے، اگر نہیں لگ رہا تو اللہ سے ضرور مدد اور دعا کرے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ جو ہے وہ حق بات کو کھولے. اور یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہسبینڈ وائف کو لڑانے میں شیطان سب سے زیادہ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں اس نے نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن ابئی جو رئیس منافقین تھا، اس کے علاوہ دیگر منافقین، اس نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس پروپیگنڈے میں کتنے آسانی سے برگلا لیا، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اور تو اس طرح کا معاملہ لوگ کر سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی. کسی کی عصمت بہت غلط بات ہے اور اس کے لیے بہت سزا بھی وعید بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اتنی نیک پاک ہستیوں کو لوگوں نے نہیں بخشا تو عام انسانوں کی تو کوئی وقت ہے ہی نہیں. اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے لیے، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ایسا کوئی کر لے تو اگر کوئی بے گناہ اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اللہ سے مدد ضرور مانگے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے لیے تو وہی نازل ہوئی، لیکن ظاہرہ وہی کا سلسلہ بے شک نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس بات کو ضرور ثابت کر دیتے ہیں. بہرحال اتنے میں یکایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ان کو پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے جب وحی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ سخت سردی کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے. کیونکہ سخت معاملہ ہوتا تھا نا تو آپ کو سردی میں بھی پسینہ آ جاتا. ہم سب خاموش ہو گئے کیونکہ سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہی نازل ہو رہی ہے. میں تو بالکل بے خوف تھی، لیکن میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. یعنی اتنے سخت و خوف زدہ تھے، وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے. وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی تھی وہ یہ کی تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیات سنائی. میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی ہے. کہ یعنی یہ تو اللہ نے میرے پہ احسان کی ہے. بڑے خوبصورت یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اور واقعی سب سے پہلے آپ کو اپنے رب کے ہی سامنے سدا شکر کرنا چاہیے. اس کے بعد اٹھ کے انہوں نے نفل پڑھ کے اللہ کے حضور شکرانہ بھی ادا کیا تھا. اب قرآن مجید میں جو سورۃ نور کی آیات ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آیت 11, 12, 15, 16 اور 23. جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ٹولہ ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے ساتھ لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم. آیت نمبر 11 سورۃ نور، یعنی عبداللہ بن ابی کی بات.
آیت نمبر 12 میں ہے، جس وقت تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا اسی وقت کیوں نہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ یعنی کسی نیک پاک ہستی کے بارے میں سن کے اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے نا، اور کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو بہتان ہے جس کے بارے میں اتنا زیادہ پتا ہو۔ الٹا کچھ لوگ شامل ہو گئے اس میں، کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 15-16 میں ہے ترجمہ، ذرا غور کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ تم نے اسے ایک معمولی بات سمجھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے سنتے ہی کیوں نہیں تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایک ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سرزنش کی کہ تم لوگوں نے کیسے اتنا بڑا بہتان ایک پاک ایک عورت پہ لگا دیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں یہ بات سب کو سنائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کل گوسپنگ کا اتنا شوق ہو چکا ہے نا، لوگ بڑے آرام سے، وہ تمہیں پتہ ہے فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ تمہیں پتہ ہے فلاں تو بڑی ایسی ہے، وہ تو، بلکہ لوگ اس چیز کا بھی دھیان نہیں رکھتے کہ میرڈ عورتوں کے بارے میں بھی اس طرح کی بڑی آرام سے باتیں کر دی جاتی ہیں، یا کوئی بات ہے نا، شیطان کسی کو بھی برگلا سکتا ہے کہ جس طرح کوئی ایسی کوئی نون پرسنالٹی ہوگی، کوئی آرٹسٹ وغیرہ یا کچھ بھی، کوئی سیلیبریٹیز وغیرہ، ان کے بارے میں تو بڑے آرام سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اول تو بالکل خاموش رہیں، اگر کوئی ایسی بات کر بھی رہا ہے تو اس میں شامل نہ ہو، اور خود سے تو ایسی باتیں بالکل بھی نہ کریں۔ ہمیں کیا پتا کسی کی زندگی کے بارے میں کہ واقعی ایسا ہے بھی یا لوگوں نے باتیں اڑائی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ جو لوگ پاک دامن اور بھولی بالی ایماندار عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور بڑا عذاب ہے۔ تو بہت زیادہ محتاط ہو کے رہنے کی ضرورت ہے۔ گوسپنگ کے شوقین جو لوگ ہیں نا ان کے لیے اس میں بہت بڑی سمجھنے کی بات اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حسان بن ثابت جو شاعر تھے، انہوں نے پھر کس طریقے سے ایک قصیدہ انہوں نے لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے۔ ان کو بھی احساس ہوا کہ میں نے بھی اس پروپیگنڈا میں شمولیت کر لی تھی، تو انہوں نے پھر ظاہر توبہ استغفار بھی کیا اور ان کے لیے ایک ان کی تعریف میں جو ہے ایک قصیدہ بھی لکھا، اور اس میں جو اس کا ترجمہ ہے نا وہ یہاں پہ لکھا ہے۔ اس کے پوائنٹس میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر روشنی پڑتی ہے۔ ظاہر عربی میں تو ہمیں نہیں سمجھ آتا، تو جو کچھ اہم پوائنٹس اس میں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن، باوقار اور ہر تہمت سے مبرہ ہیں، اور ہمیشہ پاک دامن عورتوں کی غیبت سے بھی دور رہیں۔ آپ ایک ایسی ہستی کی بیوی ہیں جو اپنے دین اور منصب کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، جو ہدایت و بلند اخلاق و اعمال کو لانے والے نبی ہیں۔ آپ ایک شریف قبیلے کی شریف خاتون ہیں جن کے کارنامے بہت اونچے اور جن کا مجدد شرف دائمی ہے۔ آپ پاک دامن ہیں جن کے دل کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے اور آپ کے دل کو ہر برائی اور باطل سے پاک رکھا ہے۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہو جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے تو میری انگلیاں میرے لیے لاٹھی نہ اٹھائیں، یعنی جس انسان کہتا ہے نا کہ میرے ہاتھ شل ہو جائیں، میں اس قابل ہی نہ رہوں، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ ساتھ ساتھ سرزنش کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ کبھی بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اصل میں تو وہ ایک ایسے شخص کا قول ہے جو مجھے فریب دینا چاہتا تھا، یعنی اپنی بھی انہوں نے ساتھ ساتھ صفائی دی کہ میں بھی ایک فریب دینے والے کی باتوں میں آ گیا۔ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میری محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے لیے ہے۔ ان کا مقام اور رتبہ سب سے بلند ہے اور بلندی طلب کرنے والے کا مقام اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ یعنی اگر کوئی خود بڑا بننا چاہ رہا ہے اور ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آپ کو ایک شریف خاتون پایا جو پاک دامن اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو اصل معاملہ ہے اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو جس میں کسی کو بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنا ہو، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کے سامنے بھاگتے ہیں، فلاں یہ کر دے، فلاں وہ کر دے۔ بعض دفعہ کسی کے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا ہے،
گھروں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس قسم کی کوئی تہمت لگ جاتی ہے، بالخصوص چونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک وہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کا رواج ہے، اس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں ہوتی ہیں، بہت سے اس قسم کے الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں بغیر جانے بوجھے، بڑی کامن سی چیز ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی ثبوت آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں، اپنی کوشش ضرور کریں، لیکن ادھر ادھر لوگوں کو جا جا کے صفائیاں دینے یا ان کے پیچھے بھاگنے کہ تم کہو یا تم کہو، جتنا ثبوت آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں، ایفرٹ بھی کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سبھی آپ کے خلاف ہو گئے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، اللہ سے ضرور مانگے، یعنی سب سے پہلے بلکہ جا کے اللہ سے ہی مانگے مدد، اور اس کے علاوہ اپنی ایفرٹ اور عمل بھی ضرور کریں، اور اللہ سے مسلسل مانگتے رہیں جا کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس معاملے کی حقیقت کو کھولے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے فرمائے اور ہمیں ان بچیوں کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کریں۔